اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریفات، تکبیرات اور تحلیلات اللہ رب العالمین کے لیے جو نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، نعت کے وہی تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور 4 رکعت والی نماز میں یہی کلمہ اور جملہ 22 مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو یہی کلمہ 6 بار دہرایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور جب جماعت کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو یہی کلمہ اور جملہ 4 بار دہرایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ نماز کا ہر رکن اس بات کا سبق ہے کہ بڑائی کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اسلام نے سونے، چاندی، اینٹ اور پتھر کے ان تمام بتوں کو عقیدہ توحید کی ٹھوکر سے گرا دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ صرف ایک رب کی نماز کو باقی رکھا تاکہ جس نے جھکنا ہو ایک رب کے سامنے جھکے، جس نے جبین نیاز کا تقدس لٹانا ہو ایک رب کے سامنے لٹائے۔ باقی سب کے لیے سجدے کو حرام قرار دیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر صراحتاً وضاحتاً تقریباً 110 مقامات پر نماز کا حکم ہے۔ اشارتاً کنایتاً تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں میرا نہ ہوگا کہ جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نماز کے احکام ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ دوسرے احکام نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وضو کا حکم قرآن میں، تیمم کا حکم قرآن میں، تہجد پڑھنے کا حکم قرآن میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم قرآن میں، رکوع اور سجدے کا حکم قرآن میں۔ اسی طرح نماز قصر کرنے کا حکم قرآن میں۔ اس کے مقابلے میں آپ دوسری عبادات دیکھ لیں، اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو دوسری عبادات نہیں ملیں گی۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک مین وجہ یہ سمجھ آتی ہے، دوسری عبادتیں مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہیں۔ جس انسان میں وہ شرائط نہ پائی جائیں اسے مستثنا کر دیا جاتا ہے، چھٹی دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پورے سال میں رمضان المبارک کے روزے 1 ماہ فرض ہے، لیکن بیمار
شیخ فانی حیض و نفاس والی عورت پر روزہ فرض نہیں قضا کر سکتے ہیں، بلکہ جو بہت زیادہ بیمار ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کی فرضیت کی بھی مخصوص شرائط ہیں کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب تک پہنچ جائے۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں کہ انسان صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، روپے پیسہ ہو، اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور راستہ بھی پرامن ہو۔ اسی طرح جہاد بھی مخصوص حالات میں فرض عین ہوتا ہے، عام حالات میں عورت، بوڑھا، مریض اس سے مستثنا ہے، لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے، امیری ہو یا غریبی ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، پریشانی ہو یا خوشی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، سفر ہو یا حضر ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر حال میں عورت ہو یا مرد ہو، ہر حال میں نماز پڑھنا فرض، لازمی اور ضروری ہے۔ انسان اگر نماز نہیں پڑھے گا اسلامی برادری سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس درست ہیں اور اس کی عقل کام کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے نماز پڑھنا لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ ہاں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشاروں سے پڑھے، وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، تیمم سے پڑھے، قبلے کی جہت معلوم نہیں ہے، جس طرف رخ ہو اسی طرف پڑھ لے، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے تو ننگے بدن ہی پڑھے، لیکن پڑھنی لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا اسلامی برادری سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ سامعین محترم، نماز اور دوسری عبادات میں ایک عجیب فرق میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر یہ درست ہوا اللہ کی طرف سے ہوگا، غلط ہوا میرے ذہن اور سوچ کی غلطی ہوگی۔ وہ فرق یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج صرف مکہ مکرمہ میں ہی ادا ہو سکتا ہے اور کہیں بھی حج ادا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں نہ جائے، کعبہ کا طواف کرتا رہے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر آپ زکوٰۃ کسی غیر مستحق کو دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزوں کا مسئلہ ہے، ایک انسان جیل کے اندر ہے، سحری افطاری اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری گفتگو کا حاصل یہ ہے، خلاصہ کلام، لب لباب اور نچوڑ یہ ہے، دوسری عبادات میں ایسی مخصوص شرائط ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی چاہت کے باوجود ان کی ادائیگی نہیں کر سکتا، لیکن نماز کے اندر کوئی شرط جو انسان کو پورا کرنا اس کے لیے ناممکن ہو۔ میرے محترم بھائیوں، بلکہ جو شریعت نے شرطیں لگائی ہیں وہ بھی صاحب عذر سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشاروں سے پڑھے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم سے پڑھے۔ پڑھنی لازمی اور ضروری اور فرض ہے جب تک انسان کی ہوش اور عقل ٹکانے ہے اور اس کے ہوش و حواس درست ہیں، نماز پڑھنی لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، اب میں آپ کے سامنے آپ کو بہت بڑا
پیغام دینے والا ہوں، انتہائی غور کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے نماز چھوڑنے کے نقصانات، نماز چھوڑنے کے خسارے انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز چھوڑنے کا سب سے پہلا نقصان، پہلا خسارہ، پہلی ذلت، پہلی رسوائی، پہلا وبال اور پہلا عذاب یہ ہے، جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے۔ نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے۔ ہوا ادھر آ رہی، میں نے کیسے ادھر نہ لاؤں؟ میرے محترم بھائیوں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، کسی ملا کی بات نہیں ہے، کسی جبے کبے دستار پگڑی والے کی بات نہیں ہے، یہ عرش والے رب کی بات ہے اور محمد علیہ السلام کی بات ہے۔ میرا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہ آسمان ٹوٹ کے زمین پر گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، ملا کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن فتوی رسول، حکم رسول، ارشاد رسول، سنت رسول، حدیث رسول اور آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ اور جملے غلط نہیں ہو سکتے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، بڑا ہی دردناک قصہ، دلوں کو ہلا دینے والا، زندگیوں کو تبدیل کر دینے والا، بے نمازیوں کو نمازی بنا دینے والا، اور جو انسان یہ قصہ سن کر، قرآن کی یہ آیات سن کر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں جو ہے بدلے گا نہیں، اور بے نمازی ہے، نمازی نہیں بن جاتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے میدان معاشر کے اندر اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل، تعویل اور بہانہ نہیں ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، 29واں پارہ ہے، سورت کا نام المدثر ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی دردناک قصہ بیان کرتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ جہنم کے اندر دیکھیں گے کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ہمسایہ آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، گرم پانیوں کے اندر ہوں گے اور گرم چشموں کے اندر ہوں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں، تمہارے دنیا کے اندر بڑے دعوے تھے، میں پکا اہل حدیث ہوں، میں پکا اہل سنت ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، تم بڑے اسلام کے دعوے کرتے تھے، آج تم جہنم میں کس وجہ سے آئے ہو؟ تمہارا گناہ اور قصور کیا ہے؟ جہنمی جہنم میں جانے کا سبب اپنی زبان سے خود بیان کریں گے، جہنمی جہنم میں جانے کا سبب اپنی زبان سے خود بیان کریں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے حضرات، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قوالی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی موسیقی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی گانا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اخبار نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ناول نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی ملا جبے کبے دستار پگڑی والے کی بات نہیں ہے، جو اللہ کا قرآن ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہنمی جہنم میں جانے کا سبب خود بیان کریں گے۔ المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جاتی تھی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جاتی تھی، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ترانے
گونج جاتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے ترانے گونج جاتے تھے، یہ کان میرے آواز میں پڑتی تو تھی لیکن میں ٹاس سے ماس نہیں ہوتا تھا، نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر آئے ہیں، اس وجہ سے آج ہم آگ کے اندر آئے ہیں۔ زبانی کلامی تو میں کہتا تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میں سب سے بڑا اللہ کو مانتا ہوں، لیکن عملاً اللہ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جب تک ہم عملاً اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہ جا سکے اقبال اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بات بڑے کی ماننی چاہیے یا چھوٹے کی ماننی چاہیے، یقیناً آپ کا سوال ہوگا بڑے کی ماننی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر نماز کے وقت کعبہ کا طواف بند ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے، میری دکان کا شٹر ڈاؤن کیوں نہیں ہو سکتا، میرا آفس بند کیوں نہیں ہو سکتا، میرا کاروبار بند کیوں نہیں ہو سکتا؟ نماز چھوڑنے کا پہلا خسارہ، پہلی ذلت، پہلی رسوائی، پہلا وبال جو انسان نماز چھوڑتا ہے، نماز کو چھوڑنا جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ حضرات، نماز چھوڑنے کا دوسرا خسارہ، دوسری ذلت، دوسری رسوائی، دوسرا وبال اور دوسرا عذاب یہ ہے، جو شخص نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر میں 8 قسم کی شفاعتیں ہوں گی، سفارشیں ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام سفارش کریں گے، نابالغ بچے سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اللہ کا قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، لیکن بے نمازی ایسا بدبخت ہے، ایسا بد نصیب ہے، ایسا بدبخت ہے، ایسا بد نصیب ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، شہیدوں کی شفاعت بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، رب کا قرآن بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، کسی ملا کی بات نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ 29واں پارہ، سورت کا نام المدثر ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بے نمازی ایسے بدبخت اور بد نصیب ہے، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تیسرا نقصان، تیسری ذلت، تیسری رسوائی، تیسرا وبال، تیسرا عذاب نماز کو چھوڑنے کا یہ ہے، نماز کو ترک کرنے کا یہ ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، پیارے پیغمبر سید کونین جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر لگا ہوگا، آپا دھاپی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خونی رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور میدان معاشر میں سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا پرچہ، سب سے پہلا امتحان وہ نماز کا ہوگا۔ جو انسان نماز کے اندر فیل ہو گیا، دوسری عبادات میں فیل تصور کیا جائے گا۔ جو انسان نماز کے اندر فیل ہو گیا، دوسری عبادات میں فیل تصور کیا جائے گا، اس کے اعمال نامے چیک ہی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تیسرا خسارہ ہے نماز کو چھوڑنے کا، نماز کو ترک کرنے کا۔ اور حضرات، چوتھا خسارہ، چوتھی ذلت، چوتھی رسوائی، چوتھا وبال، چوتھا عذاب نماز کو ترک کرنے کا یہ ہے، نماز کو چھوڑنے کا یہ ہے۔ انسان اسلامی برادری سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، قرآن کے اندر بھی، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے اندر بھی، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو اسلامی برادری سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرات میں اس نبی کی بات کرتا ہوں
جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کی مغفرت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جو حوض کوثر کے سردار ہیں، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جو سید الاولین والآخرین ہے، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، میں اس جس پر دین اور ہدایت کی بات آ کر ختم ہوتی ہے۔ اس نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی۔ حضرات 2-4 کی بات نہیں ہے، 8-10 کی بات نہیں ہے، 14-16 کی بات نہیں ہے، 20-40 کی بات نہیں ہے، 50-100 کی بات نہیں ہے، اور ساری زندگی نمازیں ہضم کر جانے کی بات نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑی، اسلامی برادری سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، نماز چھوڑنے سے دینداری رخصت ہو جاتی ہے، اور نماز کی دین میں وہ حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے منافق لوگ بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے کہ ہمیں مسلمان باور کیا جائے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کو بھی پتا تھا اگر ہم آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے، ہمیں اسلامی برادری میں اکاؤنٹ اور شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ چوتھا خسارہ ہے، چوتھی ذلت ہے، چوتھی رسوائی ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ اور پانچواں خسارہ، پانچویں ذلت، پانچویں رسوائی، پانچواں وبال، پانچواں عذاب نماز کو چھوڑنے کا یہ ہے۔ حوالے کا ذمہ دار صحیح بخاری کی حدیث، پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر بطل اہلہ ومالہ، جس انسان کی ایک نماز عصر، 2-4 کی بات نہیں ہے، 8-10 کی بات نہیں ہے، 14-15 کی بات نہیں ہے، ایک نماز عصر ضائع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کا کاروبار، محلات، وسیع و عریض جاگیریں، کاروبار اور اس کا سارا مال و منال، اس کا سارا کچھ برباد ہو گیا، برباد ہونے کے مترادف ہے۔ جس شخص کی ایک نماز رہ جاتی ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنا، جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے رحیم کریم نبی تھے، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن غزوہ احزاب یا خندق کے موقع پر یہودیوں نے آپ کی نماز عصر کو لیٹ کروا دیا، پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ یہودیوں کے گھروں کو آگ کے ساتھ بھر دے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے نماز عصر کو لیٹ کروایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان یہودیوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بد دعا ہے اس انسان کے لیے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز میں سستی کوتاہی کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بد دعا دی ہے۔ اور صبح کی نماز کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقد ہممت، یقیناً میں نے ارادہ کیا، ایک آدمی کو حکم دوں وہ اذان کہے اور دوسرے آدمی کو حکم دوں یا الناس وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور پھر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑوں اور ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے، اور میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ جلا دوں اور ان کو بھی آگ کے ساتھ جلا دوں۔ اتنا غصہ ہے بے نمازی کے اوپر جو بے نماز ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سننا، غور کے ساتھ سننا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کائنات کا سب سے پلید ہے، شیطان جیسا کوئی پلید نہیں ہے۔ فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان اور ناک کے اندر، اس کے منہ کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔
یہ پانچواں خسارہ ہے نماز کو چھوڑنے کا، نماز کو نہ ادا کرنے کا پانچواں خسارہ اور پانچویں ذلت یہ ہے کہ انسان گویا کہ اس کا کاروبار، محلات سارے کا سارا برباد ہو گیا۔ حضرات، چھٹا خسارہ، چھٹی ذلت، چھٹی رسوائی، چھٹا وبال، چھٹا عذاب نماز کو چھوڑنے کا یہ ہے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، غفلت کرنا، وقت کے اوپر ادا نہ کرنا، پابندی کے ساتھ ادا نہ کرنا اور صحیح طریقے پر ادا نہ کرنا، اس کو بھی ہلاکت کہا گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ 30واں پارہ ہے، سورۃ المعون ہے، فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے، جہنم ہے، جہنم کے گڑھے ہیں، آگ ہیں، گرم چشمے ہیں ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے سوال کا جواب دینا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دینے نہیں آیا، آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا، آپ کو ڈرانے نہیں آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے دل کی صرف ایک تمنا ہے، ایک حسرت ہے، یہ خوبصورت چہرے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ خوبصورت چہرے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ سورۃ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 59، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا قیامت کا دن ہوگا جہنم کے اندر وادی غی ہے، وہ وادی غی اس وادی کو کہتے ہیں، مفسرین تفسیر کرتے ہیں جہاں جہنمیوں کی پیپ اور خون بہہ کے آ رہا ہوگا۔ یہ چھٹا خسارہ ہے، چھٹی ذلت ہے، چھٹی رسوائی ہے، چھٹا وبال ہے نماز کو چھوڑنے کا۔ اور ساتواں خسارہ، ساتویں ذلت، ساتویں رسوائی، ساتواں وبال نماز کو چھوڑنے کا یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، میری آخری باتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کا دن ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا۔ اتنا غصہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بے نمازی کے اوپر، کل قیامت کا دن ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کے دن صرف دو گروہ ہوں گے، ایک انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہوگا، فرعون کا گروہ ہوگا، ابو جہل کا گروہ ہوگا۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہو ہم فرعون کے گروہ میں کھڑے ہوں؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کل قیامت کا دن ہو ہم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو شخص کل قیامت کا دن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، میں بات کو ختم کرنے والا ہوں، وہ ہاتھ کو کھڑا کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ ہاتھ کو کھڑا کرے اور آج کے بعد یہ وعدہ کرے انشاءاللہ الرحمن نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا وعدہ کرتے ہیں تمام بھائی؟ اور آٹھواں خسارہ، آٹھویں ذلت یہ ہے، ٹائم بھی انتہائی مختصر ہے، انشاءاللہ الرحمن 1-2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آٹھواں خسارہ نماز کو چھوڑنے کا یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جائے گا۔ اور نوواں خسارہ، نویں ذلت، نویں رسوائی اور وبال یہ ہے ہوگا جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ سب لوگوں کو سجدے کے لیے بلائیں گے، وَيُدْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ سجدے کے لیے بلائیں گے جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک نہیں سکیں گے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کریں انشاءاللہ الرحمن نماز ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ۔